رات کے آن پہر بادشاہ کی آنکھ کھلی تو نظر سیدھا اپنے پہلو میں کی، جہاں وہ نازک سی جل پڑی اس سے کچھ فاصلہ دراز آنکھیں مندی پڑی تھی۔ اسے دیکھتے بادشاہ کو اپنے جلتے دل پر جیسے پھوار برستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ نہ جانے کتنے زمانے اس جان افروز منظر سے محروم رہا تھا۔ چھوٹی سی پیشانی پر بکھرے سیاہ بال بے برف سی سفید رنگت پر جیسے گٹاؤں کی مانند لگ رہے تھے، جس میں وہ حور چاند کی مانند چھپی بیٹھی تھی۔ مڑی ہوئی دراز مرسگان جو اس کی سیاہ کتھائی آنکھوں پر سایہ پگن ہوتی اسے بے چین کر رہی تھی۔ ناک دلکشی بکھیرتے سرخ انگوری لب جو اس کی اتنے وقت کی تشنگی کو ابار رہے تھے، وہ مشکل اپنی جگہ سے سرکا تھا۔ وجود میں شدید درد تھا۔ حرکت میں وہ اس وقت اپنے ہر درد کو بلائے اس دلکشی کے پیکر پر جھکا تھا۔ نظر بے قراری سے حسن مجسم کا طواف کرنے لگی تھی، جیسے نظروں کی تشنگی کو کچھ سکون دینا چاہ رہا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز اس قدر پرتپش تھا کہ سوئی ہوئی اس نازک چاند کی پیشانی پر بال نمودار ہوئے تھے، جنہیں دیکھ وہ متبسم ہوا تھا۔ وہ جو اس کے ہوش میں آنے کے انتظار میں یک تک اسے دیکھتی نہ جانے کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا تھا، پر اب مسلسل نظروں کی تپش پر اس کی سفید رنگت سرخ ہونے لگی تھی۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تھے۔ لمس ابراہیم کی پلکیں لرزی تھی۔ اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے لمس ابراہیم کی دھڑکنیں ایک عرصے بعد بے آہنگی پر اتری تھی۔ ہے مائی مرمیڈ، میرے جانے جوں۔ وہ اس کی گنہری پلکوں کو اپنی انگلی سے چھوتے سرگوشی میں اسے پکارنے لگا۔ لمس کی بند آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی کن پٹیوں میں جذب ہوتے۔ کتنا تڑپی تھی وہ ان جنون خیز لمحوں کو سننے کے لیے، کتنا سسکتی تھی وہ اس کی محبت بڑی سرگوشیوں کو یاد کرتے اس کے سینے پر سا رکھنے کو۔ آنکھیں مزید تیز سے بہنے لگی تھی۔ بادشاہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی مل لیا تھا۔ لمس، میری زندگی کیا آپ بتا پائیں گے اپنے ساحل کو؟ اس کی آنکھوں پر جھکتا اس کی نم آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑتے پسپائی سے بولتا، لمس ابراہیم کی جان نکال گیا تھا۔ کیوں شاہ، کیوں میرے لیے بے رحم بن جاتے ہیں؟ بتائیے مجھے۔ وہ آنکھیں کھولی اس کی گربان پکڑتی چلا اٹھی تھی۔ وہ سیاہ نم آنکھیں اس کی سنہری آنکھوں میں ڈال دی اس کی بے رحمی پر جواب طلب تھی۔ بادشاہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس کی سیاہ کتھائی آنکھوں کے سرخ پڑتے کناروں پر جن کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، شاید وہ پہلے بھی شدید روئی تھی۔ مرمیڈ، میری زندگی یہ کیا حال کر لیا آپ نے آنکھوں کا، میرے جنون؟ اس کی سرخ رنگ ہوتے زخمی آنکھوں کو دیکھتے نرمی سے اس کے گرد حسال بناتا کرب سے بولا تھا، مر گئی آپ کی مرمیڈ، دفن کر دیا آپ نے اسے۔ وہ اس سے خود سے دور کرتی بیٹھ سے اترتی دور جا کھڑی ہوتی صفاقے سے بولی تھی۔ بادشاہ کا دل میں انیس سے چبھے تھے اس کے دل حراش لفظوں پر۔ لمس، یہاں آئیے، وہ لہجہ کچھ سخت کرتے ہوئے بولا۔ لمس ابراہیم نے سرخ آنکھوں سے اسے تکتے صوفے پر اپنا بسیرا کیا۔ جانیے جنو پلیز یہاں یہ ملتجی ہوا تھا۔ اس وقت وہ اسے اپنے پاس چاہتا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، اس کے لیے وہ تھی کہ فاسوں پر آمادہ تھی۔ لمس ابراہیم نے اس کی جانب دیکھتے نفی میں سا ہلایا تھا۔ آنکھیں مسلسل برس رہی تھی۔ اس کا ایک کان بادشاہ کو اپنے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا، پر وہ حق کہاں دے رہی تھی اسے ان موتیوں کو چننے کا۔ یہ ستم نہیں کرے میری زندگی اپنے سال پر، پلیز یہاں آئیے۔ وہ اپنی باہیں پھیلائے تڑپ رہا تھا۔ اس کے لیے جو بے رحم بنتی اڑی بیٹھی تھی، نہیں آؤں گی۔ وہ روتی اپنی سانسیں پھلا گئی تھی۔ بادشاہ شدید متفکر ہوا تھا کیونکہ وہ ضدی لڑکی اپنی طبیعت خراب کرنے پر تل گئی تھی۔ لمس، انہیلر کہاں ہے آپ کا؟ وہ تیز آواز میں بولا تھا، جس پر وہ سہمی سا مسکرائی تھی۔ سانسوں میں شدید تنگی ہونے لگی تھی۔ میں ہی کیوں ہر بار تڑپوں؟ آپ کو بھی تو پتہ چلے نا، جب آپ کی سانسیں چھینے تو کیسا لگا؟ وہ رکتی سانسوں پر شدید تکلیف سے بولی تھی۔ بادشاہ کے پاس ہوئی تھی لڑکی ہمیشہ جو اس کا ضبط آزما کو اس کی جان ہلکان کرتی تھی۔ ہر بار سانسیں رکا وہ اس کا دل روک دیتی تھی۔ وہ اپنے وجود کو حرکت دیتا بامشکل اٹھا تھا، پر اتنا مشکل بھی نہیں تھا کہ بادشاہ اپنے متاع جان تک نہ پہنچ پاتا۔ بادشاہ کو اٹھتا دیکھ لمس ابراہیم کی آنکھوں میں خوف و حیرانی بیک وقت ابھری تھی۔ سانسوں کی تنگی پر سینے میں پڑتے دباؤ پر وہ شدید تکلیف میں تھی۔ وہ نرحال ہوتے صوفے پر سے سر گرا گئی، اور یہ منظر دیکھتا بادشاہ اپنے درد اور لاغر ہوئے وجود کو بامشکل حرکت دیتا اس تک پہنچا تھا۔ ہے مرمیڈ، اسے صوفے پر ڈال اس کے سانسوں کی ڈوبتی ڈور کو تھام گیا، اور پوری شدت کی اپنی سانسیں اس کے سینے میں اتارتا اسے نرحال وجود کو اپنی باہوں میں بھیج گیا۔ لمس ابراہیم اس کی دہکتی سانسیں اپنے سینے میں اترتی محسوس کر کے جی جان سے جل اٹھی تھی۔ اس پر اسے سنہری آنکھوں والے سحر کا ایک عرصے بعد دہکتا لمس پر وہ بن
آپ کی مچھلی کی مانیہ تڑپ اٹھی تھی، پر وہ ظالمانہ انداز سے اختیار کرتا اسے اپنے بوٹوں پر شدت سے روشناس کرواتا لمس کی جان نکال گیا۔ وہ اس کی گردن پر ناخن اگاڑتے اس کی شدتوں پر بے حال ہونے لگی تھی، جو اس کے نازک پنکھڑی پر جھکتا اسے آزادی دینا بھول گیا تھا، پر کچھ دیر میں اس نازک جان کی جٹپٹاہٹ پر وہ اس سے آزادی دیتا اس کی گردن میں چلا چھپائے گہرے گہرے سانس بننے لگا۔ وہ چھپائی نہ ڈھال تھی، اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتے تڑپ اٹھی تھی۔ شاہ بامشکل پکارا گیا تھا، اس پر وہ مدہوش ہوتا اس کے اشارے پر اپنا لمس دور دور ہے، مجھے بات نہیں کرنی، وہ اس کے سینے پر دبا ڈالتی اس سے خود سے دور کرنے لگی، جو اپنے پرتابش لمس سے اس کی جان جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں بات کہاں کر رہا ہوں جانے جنوں، میں تو اپنی مرمر سے پیار کر رہا ہوں، وہ اس کے سویا پڑتے گال پر ناک ٹیس کرتے باقی سے بولتا۔ لمس بہیم کی دھڑکنیں بے ہنگم کاٹ گیا، پورا وجود کسی سوکھے پتے کی میں لرز اٹھا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ بامشکل بولی تھی۔ بادشاہ کی آنکھیں خمار سے لبریز اس کی سیاہ قطعی آنکھوں پر لرزی گناری مرسگاں کی جل تھل کو تکتا اس کی تھوڑی پر لب رکھ گیا۔ پر مجھے کرنا ہے بہت پیار، ہر پل ہر لمحہ بے پناہ بے شمار مجھے پیار کرنا ہے آپ کو بے تحاشا میری زندگی۔ اس کی کان کے لک اپنے لبوں میں دباتے جنون اور وار فردگی سے بولا تھا۔ وہ جی جان سے لڑ رہی تھی اس کی جنونیت پر، اٹھا تھا اور جھکتے نمے سے اس پھول سے وجود کو اپنی باہوں میں بڑھا تھا۔ وہ ایک دم سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ شاہ کا کیا کریں، مجھے اتاریے آپ، ٹھیک نہیں، بہت بامشکل چل رہا تھا اور ابھی اسے بھی اٹھا لیا تھا۔ اس کی فکر پر بادشاہ کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا، یہ نازک پھول سا مرمری وجود کا وزن بادشاہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میری جان جنون۔ اس کے نم پیشانی پر بوسہ دیتے اسے بر پر ڈالتا خود اس پر جھکا تھا۔ ماضی ان کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا، سلطان اور حرم کو سچ میں کسی ملکہ کی طرح اپنے محفوظ حصار میں رکھا ہوا تھا۔ وہ نازک سے بڑے سلطان کی قربتوں اور بے پناہ چاہتوں پر مزید دلکش و سین ہو گئی تھی۔ وہ لوگ حرم محل میں تھے، اس میں جو سلطان نے ہاتھ اپنے ملکہ کے لیے بنوایا تھا، جس کی تعمیر اس نے ان کے نکاح کے بعد شروع کروائی تھی، جو سفید رنگ کے پتھر سے سجایا گیا تھا، وہ راز اسے جہاں لے کر آیا تھا۔ اور جب حرم نے اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی تھی، کیسا لگا میری ملکہ کو۔ ویسے سلطان ایک ناچیز سا تحفہ وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا، اس کے کندھے پر لب رکھتا، محبت اور الفت سے گویا ہوا۔ وہ جو محل کو دیکھ کر مسمراہ سی ہو گئی تو سلطان کے سر پر آنکھیں نم ہوئی۔ کوئی کسی سے اپنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ محل کی فرنٹ پر سفید پتوں سے بنے تار پر سرخ پتھر سے حرم محل لکھا گیا تھا، اور یہ سب اتنا خوابناک تھا، اسے لگا وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی تھی۔ وہ بہت پیارا، سلطان ہوشی سے، اس کی آواز بری طرح سے کپکپائی تھی۔ سلطان سرشار ہوا تھا، اس کی ملکہ کو اس کا تحفہ پسند آیا تھا۔ اندر چلیے میری جان، معاشقی محل بھی اپنی ملکہ کے انتظار میں ہے، وہ اسے اپنی باہوں میں بڑھتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ جیسے ہی قدم اندرونی دروازے میں پڑے، دونوں پر پھولوں کی برسات ہوئی تھی۔ حرم اس کی باہوں میں پھولوں کی برسات پر کھلکھلائی تھی، جسے مسکراتا دیکھ سلطان ایک پل کو جھکتا نرمے سے اس کی مسکراہٹ چن گیا۔ حرم اچانک ہوتے اس حملے پر لرزتی اس کے کوٹ کو مٹھیوں میں بھیج گئی۔ وہ بے حد نرمی سے اس کی سانسوں کی خوشبو خود میں اتارتا، سبک روئے سے سیڑھیاں عبور کرتا اوپر کی جانب بڑھا تھا، اس پر وہ سہمتی آنکھیں میچی، دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچل اٹھا تھا۔ اس کی نرمی بھی حرم کی جان نکال رہی تھی، پورے وجود میں سنسنی خیز لہریں اٹھنے لگی تھی۔ وہ مطلوبہ کمرے میں داخل ہوتا نرمی سے اسے بر ڈال گیا، پر اس کی سانسوں کو آزادی ابھی تک نہیں دی تھی۔ حرم اپنی رکتی سانس پر خود ہی موٹی گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ سلطان اپنا کوٹ اتار کر پھینکتا، اس پر قابض رکھتا، اس کے بال میں انگلیاں پھنسائے چہرہ اوپر کرتا، اس کے چارک پر جھکتا، پوری جنونی سے جام اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ حرم اس کے دہکتے لمس پر سہمتی اس کے بالوں کو مٹھی میں قید کر گئی، جس پر وہ مزید جنون ہوتا، اس کے بیوٹی بون پر دانت کاٹے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ سلطان پلیز مجھے سانس نہیں آئی، وہ مشکل سانس لیتی اسے خود سے پرے دھکیلنے لگی تھی۔ مشکل ہے بہت خود پر ضبط کرنا، اب تو سمجھیے اپنے سلطان کی دیوانگی میری ملکہ اتنا کیوں ڈرتی ہے؟ وہ خود پر ضبط کرتا، اس کے لبوں کی قریب اپنا لمس چھوٹے محمود نظر سے اس کے سورج سے پڑتے چہرے کو دیکھتے بوجھل آواز میں بولا تھا۔ حرم کی آنکھیں نم ہوئی تھی اپنی بے بسی پر، اسے کیا بتاتی کتنا مشکل لگتا تھا اس نازک سی پری کو سلطان کی پرتپش کو بسہنا۔ ہر بار وہ نیز سینے سے ڈرتی تھی۔ بے شک وہ سراپا محبت، پر اس کی دیوانگی اسے شدید ڈرا دیتی تھی۔ سلطان کے چہرے پر پسپائی دیکھ وہ لرزی، اس کے گلے میں اپنی باہیں ہمال کر کے، جس پر سلطان نے ٹھٹک اپنی ملکہ کو دیکھا تھا، جو پلکیں جھکائے لرز رہی تھی۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا، اس کی نیلی جھیل سی آنکھوں پر لب رکھتا، اسے پرسکون کرنے لگا۔ میری کلجا، آپ کا سلطان بہت چاہتا ہے آپ کو، آپ کا خوف دل چلاتا ہے میرا، وہ قرب سے بولتا، نرمی سے اس کی باہیں اپنی گردن سے نکالتے اسے آزاد کر کے تڑپ اٹھی تھی۔ سلطان وہ اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچے نم لہجے میں پکار گئی،
اس پر وہ نفی میں سالت اپنے شرٹ اس کی موٹھیوں سے نکال گیا۔ نہیں ملکہ، اب میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ بولتا بیڈ سے اٹھا تھا اور اس کے لفظوں پر وہ سسکتے اس کے سینے سے لگتے اس کی پوچھ سے شرٹ دبوچ کے۔ پلیز سلطان، ایم سوری، اب ایسا نہیں کہیں، میں خوف زدہ نہیں ہوں۔ وہ اس کے سینے سے لگی بولتی سسک اٹھی تھی۔ نہیں ملکہ، کچھ کہہ رہا۔ وہ اس کے گرد اپنا ہاتھ باندھا اسے اپنے قریب کر کے وہ اپنے لڑتی باہوں کا سار اس کے گرد باندھ گئی کہ کہیں وہ پھر سے دور جانے کا سوچے بھی نہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنا ضروری ہو گیا تھا حرم کے لیے، پر یہ کہنا بے حد مشکل لگتا تھا۔ آپ دور نہیں جائیں سلطان، وہ اب بھی اس کے چہرے پر سہمی ہوئی تھی۔ نہیں جا رہا، پر اگر میں نہیں گیا تو آپ کی جان مشکل میں پھر سے ڈالوں گا میری ملکہ۔ اس کے بالوں میں چلا چھپا جان لیوا سے گوش میں بولا، جس پر وہ کچھ بھی نہ کہتی اس کے سینے میں سمٹتی رہی۔ دل اتر پتھر تھا، پر وہ اسے ہفا کرنے کی مطمئنی نہیں تھی۔ تبھی وہ نرمی سے تکیے پر ڈالتا اپنے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، جس پر حیا سے سرخ ہوتی آنکھیں مودے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں بھیج گئی۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے سے دوپٹہ نکل کر اپنے شرٹ کے پاس اچھالتا اس کی کالر بون پر جھکا تھا۔ اس کے جان لیوا دیکھتے لمس پر وہ تڑپی اس کی گردن میں ناخن کاٹ گئی۔ وہ متبسم ہوتا اس کی کالر بون کو دانتوں میں دبا گیا۔ وہ بری طرح سے سسکتی اپنے لب دانتوں تلے دبا گئی۔ وہ سر اٹھا کر کمرے میں جلتا لیمپ بھی بند کرتا اس کے نازک سے پنکھڑیوں پر جھکا تھا۔ وہ نازک جان اس کی گردن میں باہیں ڈال دی، اس کی دہکتی شدتیں برداشت کرنے لگی۔ سلطان رو جو ابھی ہی اٹھا تھا، اپنے پہلے میں حرم کو نہ پاتے اس کی کشادہ پیشانی پر بال نمودار ہوئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے میں بیٹھ سے اٹھا تھا اور کچن کی جانب آیا، جہاں اس کی ملکہ اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ ساجدہ بیگم کچھ ہی دن پہلے عمرے پر گئی تھی۔ وہ اس وقت سلطان محل میں اکیلے تھے۔ وہ حرم کو پیچھے سے اپنے ہثار میں لیتا اس کی گردن پر چاپ چاپ اپنا لب چھوڑنے لگا۔ وہ جو اپنے کام میں مگن تھے، ایک دم سے سلطان کے ہثار اور پھر جلتے لب پر جی جان سے لرزی۔ سلطان واپس نہیں جانا، وہ مجھ کو بول، جبکہ وہ اب بھی اپنے کام میں مگن تھا۔ نہیں، ایک لفظ وہ حرم کی جان پر بنی، اگر وہ گھر رہتا تو اسے ہلکان کیے رکھتا۔ سلطان، آپ پلیز آواز جائیے، جب بھی آپ گھر ہوتے میرا جینا محال کیے رکھتے ہیں۔ وہ کچن میں کام کر رہے تھے، پر ان کے شوہر نامدار تھے، جنہیں وقت بے وقت ڈومینس سوچتا رہتا تھا۔ حرم جان، یہ تو اب ظلم ہوا نا، مجھے معصوم بھائی کے چھٹی کے دن بھی اب مجھے آفس جانے کا آرڈر ملے۔ سلطان حرم کو پیچھے سے اپنے ہثار میں لیتا، لہجے میں مظلومیت طاری کرتے گویا ہوا وہ اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے بمشکل کام میں دھیان لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے شرمیلے صنم 1 ماہ سے اوپر ہونے کو ہے، ابھی تک اپنے سلطان کو سمجھی نہیں۔ اس کے بالوں میں چہر چھپائے، ان کی مہک اپنی سانسوں میں بسائے، مدھم سرگوشی میں بولتے، حرم کو کسی کام کا نہ چھوڑنے کہاں والے تھے، پلیز سلطان مجھے کام کرنے دینا۔ وہ ان کے ہاتھ اپنے گرد سے ہٹانے کی تگدو کرتے عاجزی سے گویا ہوا، تو سلطان ایک سم سے اس کا روح اپنی جانب گھماتے جنون ہوا تھا۔ جانم، آج کی جانتی ہو نا، مجھے نہیں اچھا لگتا جب تم مجھے اگنور کر کے دوسرے کاموں پر دھیان دیتی ہو۔ وہ ایک بازو سطح سے حرم کی کمر کی گرد باندھے دوسرے اس کے بال میں الجھا جنونیت سے بولتا، حرم کو سہمنے پر مجبور کر گیا۔ سلطان، میں بس کام و شدید سہمتے بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی، آنکھوں میں نمی سی بننے لگی تھی۔ تم جانتی ہو نا، مجھے ہر اس چیز سے نفرت ہے۔ تمہاری توجہ کو اپنی جانب کھینچے، تم پر، تمہاری ہر سوچ پر، تمہارے دل پر، تمہاری سانسوں پر، تمہارے لفظ پر۔ بس سلطان کھا کے اور کسی کا نہیں، سب جانتے ہوئے بھی کیوں پاگل کرتے ہو اپنے سلطان کو جانا ماش کی۔ وہ بے صبری سے اس کے ایک ایک نقوش کو اپنے پورے سے چھوتے ہنوز جنونی انداز میں بولا تھا۔ کرسٹل گرے آنکھوں میں سرخیاں سی گلی ہوئی تھی، جو اس کی باہوں میں کھڑی نازک سے پری کو سہما رہی تھی۔ سلطان بس کے چھوڑ کر موٹے میں دبوچے اس کے سینے پر سر کے آنکھیں میچ گئی۔ ایک یہی پناہگاہ تھی جو اسے اس وقت سلطان کی جنونیت سے بچا سکتی تھی، اور ہوا بھی ایسا کہ جن آنکھوں میں جنونیت کی سرخیاں تھی، اس میں نرمیاں اترتی، الفت کے رنگ اترنے لگے، اور نرمی سے اس کے شانوں سے سیاہ بال ہٹاتے اس کے کندھے پر جا بجا اپنے دہکتے لفظ مہکاتا حرم کی سانسیں بکھیرنے لگا۔ میری زندگی نشہ ہو تم سلطان کا حرم، اگر کبھی مجھ سے دور ہوئی تو سلطان اپنے حواس کھو دے گا، سب بھولے گا، پاگل ہو جائے گا۔ اس کے کان کے لو پر لب کشائی کرتے مدھم آواز میں بولتا، کچھ نرندہ سے بولا، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں سلطان، میں کیوں چھوڑ کر جاؤں گی آپ کو۔ اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیر میں بڑھتے، اپنے اوشے ملو آنکھوں میں آنسو لیے نم لہجے میں تڑپ کر بولی تھی، پتہ نہیں حرم جب سے تمہیں پایا ہے ہر وقت ڈر سا لگا رہتا ہے، اگر تم مجھ سے دور ہوگے تو کیا کروں گا میں، یہ سوچ میری جان نکال لیتی ہے، کیسے جی پاؤں گا میں تو تمہیں کچھ پل نہ دیکھوں تو جان سی جانے لگتی ہے، دھڑکنیں رکنے لگتی ہے، میں نہیں رہ سکتا تم بن جانم، اگر کبھی مجھ سے میرے جنون سے تنگ بھی آ جاؤ تو خدا را مجھے محروم مت کرنا، اسے اپنا غلام سمجھ کر بس تھوڑی سی جگہ دے دینا اپنے پہلو میں ساری عمر اسی پر گزارا کر لوں گا۔
پر تمہاری محرومی سلطان کے حواس چھین لے گی حرم۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتے نہ جانے کیوں آج ایسی باتیں کر کے اسے بے تڑپا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے یا نہیں، پر اس ایک مہینے میں سلطان کی ایسی لت لگی سے کہ وہ بھی اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پلیز آپ ایسا کیوں سوچیں، میں تو آپ کی ہوں نا سلطان، آپ کی بیوی ہوں، اب ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ آپ تو میری وہ دعا ہیں جو خدا نے بنا مانگے ہی مجھے عطا کر دی، میرے لیے میرے خدا کی طرف سے دیا تحفہ ہے، میری ہر سانس آپ کے نام ہے، پھر بھلا میں کیوں دور ہونے لگی آپ سے؟ آپ پلیز یہ حال آج کے بعد کبھی میرے دماغ میں نہیں لائیے گا۔ وہ کسی بھی طرح اسے مطمئن کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے اکثر سلطان کے راتوں میں اٹھ کر سجدوں میں روتا دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر بات کا ڈر وہ اپنے دل میں پالے بیٹھا تھا، پر اس کی طرف اسے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ ہاں تم میری ہمیشہ میرے ساتھ ہوگی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں اسے بتا رہا تھا، خود کو باور کروا رہا تھا، پر جو بھی تھا بہت تکلیف دہ تھا۔ اس کے سینے پر سائے کے رکھ گئی تو وہ بھی ساتھی اس کے گرد اپنا ہزار کھینچ کے وہ جانتا تھا وہ اس سے محبت نہیں کرتی، پر یہ کافی تھا اس کے لیے کہ وہ اس کے پاس ہی اس کی دسترس میں تھی اور ہمیشہ اسی کی رہنے والی تھی۔ شاہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں پلیز؟ اسے اپنی گردن سے سکارف نکالتا دیکھ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے بولے تھے۔ بادشاہ نے معمول نظر سے اس کے سر پڑتے چہرے کو دیکھا تھا جو دہ کا انگارہ ہو رہے تھے۔ پرواہ نہیں، مجھے بس اتنا پتا کہ اس وقت مجھے آپ شدت سے درکار ہیں، ورنہ یہ تشنگی ضرور میرے دل کو باندھ کر دے گی۔ وہ شروع میں لاپرواہی سے بولتا، ہمیں جنونی ہیس لہجے میں بولتا، لمس کو گھبراہٹ اور حیرانگی میں بیک وقت مبتلا کر گیا تھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ ابھی تو اسے ہوش آیا تھا اور وہ اپنی منمانیوں پر اتارا تھا۔ شاہ آپ 2 ماہ 3 دن کومے میں تھے، پلیز ابھی آپ ٹھیک نہیں؟ اس کے بیٹ بڑے چہرے پر ہاتھ رکھتی جو کافی بڑھ گئی تھی اور وہ کمزور بھی ہو گیا تھا، پر وہ پھر بھی بے تحاشا وجیہہ تھا۔ اسے سمجھانا چاہتی تو کیا چاہتی ہیں، پھر سے کومے میں چلا جاؤں؟ اس کی مزاحمت پر شدید تپا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی، تبھی غصے سے اٹھے اسے بیٹھ پر دھکیلتی اس پر جھکتی اس کی گردن میں دان کر گئی تھی۔ بادشاہ پہلے تو کچھ سمجھ نہ پایا تھا، پر خود بات جھکی اپنے شیرنی کو دیکھا، اس کے دانتوں کی چبھن پر مسکراتا، اس کے نازک سے کمر کے تمنا ہزار باندھا اسے مزید خود میں بیچتا، وجود کو جلا چھوڑتا، خود کو اس کے حوالے کر گیا۔ وہ جہاں بجا اس کی گردن پر دانت کاٹتی اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو، بہت بری ہیں آپ۔ وہ تھک کر وہیں اس کے سینے پر گرتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی، اس کے سینے پر ہاتھ مارتی روندی آواز میں بولی تھی، کیا ہوا؟ تھک گیا میرا ڈھونڈو بیبی؟ اس کی کمر سے لاتا محبت اور الفت سے بولا تھا جو سسکتی گہرے سانس بڑھ رہی تھی، جیسے بہت مشقت کر کے آئی ہو۔ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ ترس نہیں آتا ذرا سا بھی مجھ پر؟ وہ منہ کو اس کے سینے پر مارتی غصے سے روتی چلائی تھی۔ بادشاہ نے اس کا نازک ہاتھ تھامتے اس پر اپنے لب رکھے تھے۔ آپ کو بھی تو ترس نہیں آ رہا نا؟ اس وقت اپنے شاہ پر میرے جنون، وہ اپنے سینے پر پڑی اس نازک سے جل پڑی کو محسوس کرتا معمور ہو رہا تھا۔ اس کی بات پر سرخ گلال وہ تھی، آپ جانتے ہیں نا آپ کے بنا نہیں جی سکتی، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت محبت کرتی ہوں آپ سے شاہ، آپ نہیں سمجھتے مجھے۔ وہ نم لہجے میں بے بسی سے بولتی، پھر سے رونے لگی تھی۔ بادشاہ کی آنکھ بس ہوئی تھی، وہ جل پڑی تو اسے رو رو اپنے آنسو سے ڈبونے پر تلی تھی۔ وہ کروٹ بدلتا اس کا سر تکیے پر ڈالتا، اس کے نم آنکھوں پر جھکتا، اس کے موتی اپنے لبوں پر چن گیا۔ وہ لرزے دل کے ساتھ آنکھیں موند گئی کیونکہ فراغت ممکن نہیں تھی۔ وہ بےحود ہوتا اس کی چوٹ ہٹاتے اس کے دل کے مقام پر اپنا لمس چھوڑنے لگا اور بار بار چھوڑنے لگا بے حد نرمی سے، اور اس کا یہ انداز لمس ابراہیم کو بے حد ڈراتا بے قرار کرتا تھا، اور وہ ظالم پھر سے اسی ظالمانہ انداز میں بے حد نرمی سے اپنے لمس کے پل اس کی دھڑکنوں کی یکپارگی پر ان کے سانگ کھلاتا اسے ہلکان کرنے لگا۔ شاہ مات کر وہ اسے خود سے پڑے دھکیلتی خود پر ایکسپٹ کرتی بڑائی آباد میں بولی تھی، پر وہ بے رحم بنا رہا۔ لمس کو اپنے وجود پر برقی لہریں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، سانسیں بے سے پھول گئی تھی۔ پلیز ساحل پلیز، اس کے بالوں کو مٹھی میں بڑی بے بسی سے ملتجی ہوئی جس پر وہ رحم کا تصور اٹھا کر اسے دیکھنے لگا جو برتن سے کپ پاتی گہرے سانس بڑی بے جان ہونے کو تھی۔ میری جانے جنون، بادشاہ بھی آپ کو بے حد چاہتا ہے، آپ جنون دیوانگی ہیں میری عشق کے طلب۔ اس کے ناک سے وہ اس کے ناک سے ناک جوڑتا، اس کی مہکتی سانسیں انہیل کرتا دیوانگی اور وارفردگی سے بولا تھا۔ لمس ابراہیم نے لرزے دل کے ساتھ اپنے سیاہ قطعی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو اس کا عشق کے محرم تھا۔ میں اب آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گی شاہ، اس کی گرد میں باہیں ڈالتی آپ بھی اس کے دور جانے پر سہمی ہوئی تھی۔ نہیں جاؤں گا میری زندگی، وہ اس کے دونوں ہاتھ چومتا اسے یقین دلاتا بولا تھا۔ بادشاہ نے پرشیدہ لمس اس کی تھوڑی پر چھوڑے، پھر سے اس کی سانسوں کو اپنا قیدی بنایا تھا جس پر وہ خود سپردگی کے عالم میں اس کی گردن کی تمنا بازو حل کر گئی۔
وہ بے صبر جو کہ نڈھال سی ہوتی آنسو تواتر آنکھوں سے گر رہے تھے، وہ منہ پر پانی کی چھینٹیں مارتی اپنے بیل پر ہاتھ رکھتی باہر آئی تھی۔ ابھی تو اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ ریان ملک جو جم روم سے اب آیا تھا، ستارے کو روتا دیکھ تیز سے اسے تھام گیا۔ ہے مائستار، کیا ہوا؟ میری جان، وہ اسے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے روتا دیکھ تڑپ ہی اٹھا تھا۔ اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ریان پر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے پیٹ میں اور وامٹنگ بھی ہو رہی ہے، صبح سے عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے۔ ایک پل کو تو وہ بھی متفکر ہوا، پر اس کی بات سمجھ آتے وہ نرمی سے باہوں میں بڑھتا، اس کی پیشانی پر لب رکھتا، اسے بیڈ پر ڈال گیا۔ بس بس میرا پیارا بیبی، میں ابھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، سب ٹھیک ہو۔ جب اس کے نم آنکھیں چومتا محبت امیز لہجے میں بولا تھا، اس کے سینے سے لگتی سسکیاں لے رہی تھی۔ ریان ملک نے مونا کو کال کرتے لیڈی ڈاکٹر کو بلوایا تھا۔ میری جان بس کر مزید ہلکا نہیں کرے خود کو۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ چومتا فکر مندی دکھائی دے رہا تھا۔ بہت ہرٹ ہو رہا ہے، وہ اپنے پہ ہاتھ رکھتی آنسو بہاتی بولی تھی۔ ریان ملک دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا، اسے باہوں میں بڑھتا اس کی کمر سلانے لگا۔ تبھی ڈور ناک کرتے حرم اور سدھا روم میں آئی تھی۔ ریان، کیا ہوا بچی کو؟ ابھی مونا نے بتایا۔ حرم متفقر سے ان کی جانب آتی بولی تھی۔ سارا کو مزید رونا آیا تھا۔ وامٹنگ ہو رہی ہے مام، اور پیٹ بھی درد ہے، وہ آگاہ کرتے وام ہاتھ سے ہوا تھا۔ جبکہ اس کی بات سنتے حرم کو ایک جھٹکا سا لگا، کہیں وہ جو سوچ رہی تھی وہ تو نہیں۔ ریان بیٹا تم ہٹو ذرا، وہ ریان ملک کو اشارہ کرتے علت سے بولی تھی۔ ان کے کہنے پر نرمی سے ستارہ کو چھوڑتا اٹھا تھا۔ حرم اس کی جانب آئی تھی۔ میری جان، مجھے لگتا ہے اب ماما کے درجے پر فائز ہونے والی ہے، تو سٹریس مت لیں پیاری کٹیا، اسے اپنے ساتھ لگاتے سرگوش میں بولی تھی، ان کے لہجے میں خوشی کی کھنک محسوس کرتے۔ ان کی بات سنتے ستارہ پل میں سر گلاب ہوئی تھی۔ دل عجیب سے احساس سے دھڑکتا تھا۔ ستارہ سمجھ گئی تھی کہ حرم نے کیا سرگوشی کی تھی۔ تبھی مونا لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ روم میں داخل ہوئی تھی۔ آپ لوگ پلیز سب باہر جائیے، مجھے سکون سے ان کا چیک اپ کرنے دے۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں سب سے مخاطب ہوئی تھی۔ ستارہ حرم کا ہاتھ تھام گئی۔ ماما پلیز آپ میرے پاس ہیں، وہ جیسے رو دینے کو تیار تھی۔ ریان ملک نے لب کچلے تھے اپنی شائستہ کی آنکھوں میں آنسو دے کر۔ ریان بچہ، آپ بھی آ جائیے۔ سیدھا باہر کی جانب بڑھتی، اس سے بھی ساتھ آنے کو کہا تھا۔ وہ ایک نظر ستارہ پر ڈالتے ان کے پیچھے بڑھا تھا۔ سب بے چینی سے باہر انتظار میں تھے۔ تبھی ڈاکٹر کے ساتھ حرم باہر آئی تھی۔ میں دادی بننے والی ہوں ریان، اور تم پاپا بننے والے تھے۔ ریان ملک تو سنتے جیسے ساکت ہوا تھا۔ مونا مسکراتی آیا ملک جو ابھی جاگنگ سے واپس آیا تھا، حرم کی بات سنتے اچھل پڑے۔ اوئے بلے بلے، اوئے ہوئے، میں چچا بن گیا، مام میں چچا بن گیا، گرین ٹی میں چچا بن گیا، یاہو ہا ہا ہا۔ وہ تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ ریان ملک فوراً اندر اپنے روم بھاگا تھا۔ سلطان راؤ جو شور سنتے روم سے باہر تھے، وہ اچھل کر ان سے لپٹ گیا۔ سلطان ڈیڈ، میں چچا بن گیا، وہ اونچی سے چلایا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تھی، اور یہ منظر اتنا دل فریب تھا کہ وہ بے ساتھ تھا۔ اسے دیکھا کہ دل تو کافی عرصے سے خاموش سا ہو گیا تھا، آج پھر شور مچانے لگا تھا۔ وہ ساکت ہوئی تھی اپنی بےخودی اور دھڑکنوں کی بغاوت پر۔ ادا کا ایک لمحہ تھا جو مائمہ مجید کے دل و جان پر نازل ہوا تھا۔ اسے ارد گرد ہر چیز تحلیل ہوتی محسوس ہوتی، سب کچھ ہوا تھا، بچہ تھا بس تو ایان ملک ہر سو بس وہی تھا، مسکراتا کھلکھلاتا، بلیک ٹر اور شرٹ پہنے جو اس کی کثرتی وجود سے چپکی ہوئی تھی۔ سیاہ رنگ اس کی سر سفید رنگا نمایاں کر رہا تھا۔ پیشانی پر بکھرے براؤن بال جو اس وقت اس کے پیشانی پر بکھرے ہوئے اسے بے حد وجیحہ بنا رہے تھے۔ اس کو خود کو سنبھالتی موڑی تھی اور بھاگنے کے انداز میں وہاں سے اپنے روم میں بھاگ گئی تھی۔ وہ روم میں آیا تو ستارہ اسے دیکھتے شرمندگی سے مسکراہٹ سے پیسہ جائے نظر جھکا کے، تھینک یو سو مچ میری جان، میں بہت خوش ہوں، بیان نہیں کر سکتا اپنی خوشی کی انتہا۔ اس نے خود میں بے خوشی لبریز لہجے میں بولا تھا۔ وہ حیا زدہ ہوتی آنکھیں موند گئی۔ مام، ڈیڈ کی محبت کیسی ہوتی ہے میں نہیں جانتا، ہمارے ڈیڈ آرمی میں تھے، ایک آپریشن میں شہید ہو گئے، ہماری ماما یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی، پھر ہمارے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس چلے گئی، پھر بوا حلیمہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئی، وہ ہمارے گھر کچن کا کام سنبھال لیتی، ہمارے گھر ہمارے ساتھ کسی فرد کی طرح ہی رہتی تھی، ان کی اولاد نہیں تھی، شوہر چھوڑ کر چلا گیا تھا، انہوں نے لوگوں کے کام کر کے ہمیں پالا، ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہوئی تھی، اور پھر ایک دن وہ بھی ہمیں چھوڑ کر گئی، اس ظالم دنیا میں اکیلا۔ میں 13 سال کا تھا اس وقت، ایان بہت نازک سا تھا، ذرا سی تکلیف پر بیمار ہو جاتا تھا، حلیمہ بوا کے جانے کے بعد وہ بہت بیمار ہو گیا تھا، مالک مکان نے بھی ہمیں گھر سے نکال دیا، میں بیمار ایان کو لے کر فٹ پاتھ پر بیٹھا رو رہا تھا، تبھی جے اور بازی نے ہمیں دیکھا اور پھر ہمیں اپنے ساتھ لے آئے رو پیلس۔ ایان کو اتنی محبت تھی کہ وہ آہستہ نارمل ہو گیا تھا۔ وہ ہم سب سے چھوٹا تھا، بازی کا لالا، وہ خود بھی اس وقت 16 سال کا تھا، اور ہمیں پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، ہمارا خیال ایسا رکھا جیسے ایک پاپا اپنے بچوں کو رکھتا ہے، وہ
ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے، ہمارے لیے بھی سب سے زیادہ بڑھ کر ہے وہ بولتے چپ ہوا تھا، آنکھیں سوہرتی ستارہ کی آنکھوں میں بل بل آنسو گر تھے۔ روئی نہیں میری جان، اس کی پیشانی پر لب رکھتے محبت اور الفت سے بولا تھا، ایان تو پاگل ہو رہا ہے خوشی سے، آپ خوش ہیں نا میری جانا؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے پوچھا تھا، غصہ ہوتی سر جھکا گئی، مجھے شرم آ رہی بہت جان، اس کے سینے میں سر چھپائے بہت مشکل بولی تھی۔ وہ مسکراتا اس کے چہرہ اپنے سامنے کر شدت اس کی نازک سی پنکھڑی پر جھکتا اس کی شرمگی مسکراہٹ اپنے دل میں جذب کر گیا۔ وہ آنکھیں میں تھی بے سہاتا اس کی شرٹ کی مٹھی میں بھیج کے اس کے سانسوں کی مہک اپنے اندر اتارتا، نرمی سے اس کے سانسوں کو آزادی دیتا، اس کے کالے بون پر جھکا تھا۔ وہ اتل پوتھل سانسوں کے ساتھ اس کے چانوں کو تھام گئی، اس کی شدت برداشت کرتی وہ پور نم ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے اسے تکیے پر ڈالتا جا بجا اس کی اشارت پر اپنا جنونیت بڑا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ یان پلیز سب باہر ہیں، اس کی شاندی کو جھنجھوڑتے اسے ہوش دلانے لگی تھی، جو مدہوش سا اسے اپنے دہتے لمس میں بےکوتا ہلکان کیے جا رہا تھا۔ اس کی پکار پر وہ مشکل سر اٹھا تھا، اس کے پیشانے پر لب رکھ گیا۔ شکریہ میری جان، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے۔ اس کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑتے اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت سے بے تحاشا چومتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ عالم کی آنکھیں کھلی تو سر جھکا کر اپنے سینے پر پڑی، اس روئی سے وجود پر نظر ڈالی جو اس کی شرٹ میں اس کی باہوں میں بکھری پڑی تھی۔ عالم کے لبوں پر آسودگی سے مسکراہٹ رقص کر گئی، رات وہ سہمی سہمی سی اس کی باہوں میں بکھرتی اس کے دہکتے ہر لمس پر عشق رقصم تھی۔ ہے مائی گولڈن ڈال، میری جانا میری عشق من، آنکھیں کھولیے نا، جانے سلطان بے چین ہے ان سنہری آنکھوں کے رنگ دیکھنے کو۔ اس کی لمبی مرزگان کو اپنے پوروں سے چھوٹے مدم سرگوشی میں محبت اور عشق سے بولا تھا، جن کی رنگت اب بھی گلال بکھیرتے انابل لب پر سرخیاں چھلکاتے اسے بے خود کر رہی تھی۔ وہ بری طرح سے بہک رہا تھا اور وہ نازو جہاں اس کی قربت سے ہلکان ابھی ہی تو سوئی تھی، پر عالم کو نیند بھی کہاں آئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں بعد وہ اس کی باہوں میں تھی۔ وہ نرمی سے اسے تکیے پر ڈالا، اس کی گردن سے باہر ہٹاتا اس کے اشارہ اکبر جھکا تھا، مونچھوں کی چبھن اور دہک سے لمس میں بے چین ہوئی تھی۔ عالم اس کے چہرے پر بکھری بے چینی دیکھ مسکراتا، آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ آئی لو یو جانے، جہاں وہ اس کی سماعت میں تھلپے کی کوشش کرتے اس کے کان کے قریب اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا، جان وہ بے چین ہوتی گنودگی کی میں جھنجھلاتی تھی، جس پر وہ مزید پھیلتا اس کی بیوٹی بون ان پر نرمی سے بائٹ کرتا اسے تڑپا گیا۔ جان گندے آئی ہیٹ یو، اس کے شانے پر منہ رسید کرتی چلائی تھی، پہلے ہی کی شرط سے اپنی شدید سے نہ ڈھال کر رہا تھا، ماننا تھا ابھی تو کچھ دیر پہلے وہ سوئی تھی اور پھر سے وہ اپنی بے باک منمانی پر اتارا تھا۔ آئی لو یو ٹو میری جان، اس کے الفاظ اس پر الٹا اثر کر دے، تبھی اس کا جواب الٹا ہی دیتا۔ اس کی تھوڑی کے نیچے اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا، بات نہیں کروں گی، مام کو بتاؤں گی، ڈیڈ کو بھی وہ بری طرح سے کپ کپاتی نلوٹے پانی سے بولی تھی۔ کیا بتائیں گی مام ڈیڈ کو؟ یہ جان نے آپ سے بہت سارا پیار کیا، اپنی شدت سمیت آپ کی مدد سرائی کی، یا یہ کہیں کہ جان نے آپ کی اس سے صنائی حسن کو خراج تحسین پیش کیا۔ وہ بہت بے باک ہوتا، رات سے اپنی حرکتوں اور باتوں سے اس کی جان جلا رہا تھا۔ میری جان نہیں، آپ گندے ہیں، وہ غصے سے بولتی، اس کے بڑھانے سینے پر اپنے دانت گاڑتی اپنا غصہ نکالنے لگی۔ اس کی طبیعت پہلے ہی بڑی چڑچڑی سے رہنے لگی تھی، ایک عجیب سی ضدی ہونے لگی تھی۔ وہ بات غصہ آنے لگا تھا، اور جہاں عالم نے رات سے اسے نڈھال کر رکھا تھا، عالم کے لبوں پر ایک مسرور سے مسکراہٹ بکھری تھی، اس کی معصوم سی پری کو جنگلی بینی بن گئی تھی، بڑے گندے۔ وہ سانس لینے کو سر اٹھاتی پولیس سانسوں کے درمیان بولتی۔ عالم اسے اپنے سینے پر ڈالا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا مدہوشی سے اس کے شانے سے شرٹ سکاتا اس کے شانے پر جنونی بڑا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ جو اپنے تیز دانتوں سے اس کی گردن سہمی کر گئی تھی، اپنے شانے پر اسے ساحل کا ظالمانہ دہکتا لمس محسوس کرتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم نے سر اٹھا تو اس سالم بنی پری کو دیکھا تھا، جس کے لبوں پر لگا اس کا خون اسے متبسم کر گیا۔ وہ کوئی حسین چڑیل لگ رہی تھی۔ وہ انگوٹھی کی مدد سے اس کے لبوں سے خون سمیٹتا، اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا، اسے خود پر جھکتا، اس کی سرخ پنکھڑی کو اپنی حراست میں لے گیا۔ وہ پوری طرح سے جڑپڑا تھی، جیسے وہ بنا ہاتھوں میں لائے شدت اور جنونیت پر اترتا اس کی سانسوں کو خود میں جذب کرنے لگا تھا۔ ہزل کو میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر آتا محسوس ہوتا، سانسیں اس ظالم کی قید میں رک سی رہی تھی۔ وہ کڑویل پڑتا تھا، اس کی بے ہنگامہ سانسوں کو دو پل کی آزادی دیتا۔ ابھی اس نازک جان نے سانس بڑھی تھی کہ پھر سے بے رحم بنتا، اس کی کھینچی سانسوں کو اپنے اندر سمیٹ کر وہ بن آب پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ پاؤں سے وہ دونوں بلینکٹ کے تھے اور پھر سے اس کے حواس ٹھکانے لگانے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ ہزل کی آنکھیں پھڑ پڑی تھی، نفس میں سہلاتی بری طرح سے مزاحمت کرنے لگی تھی، اور کچھ پل رحم کرتا اس کی سانسوں کو آزادی دیتا
ہاتھ بڑھا کر اسے لائٹ کل کرتا اس کی جان مشکل میں ڈالنے کو اس نازک سی پری کو اپنی باہوں میں بڑھ گیا۔ جان پلیز پلیز نو جان، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے باز رکھنے لگی، پر وہ کہاں سننا چاہتا تھا۔ 2 ماہ کی دوری ہے میری عشق کے من، آپ کا جان پل پل مر ہے آپ کے بنا، مجھے یقین تو کر لینے دیجیے، آپ میرے پاس ہیں، پلیز جان نہیں، مجھے کچھ اور پھول پھول کر روتے اس کے سینے پر چہرہ چھپا گئی اس کے سینے پر۔ وہ اس کے رونے پر ایک دم سے بکھلا تیزی سے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آن کیا۔ ہے میری جان، سوری، آئی سوری میری جان، اس کے بال پر لپکتا اس کے لرزے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ کیا ہوا میری بیبی کو، بتائیے میری جان، آپ کی جان کے دل کے کچھ ہو رہا ہے؟ مجھے اپنے سامنے کر اس کے آنسوں سے تیرا چہرہ دیکھتا ہوا گویا ہوا تھا، جب آپ چل گئے تو تھوڑے سے دن بعد مجھے بہت ساری وامٹنگ آتی تھی، پیٹ میں بھی بہت درد ہوتا تھا، بہت ساری بھوک لگتی تھی، رات کو بھی لگتی تھی، پر نہیں تھے آپ میرے پاس، مجھے آپ چاہیے تھے، پھر غصے سے نہیں کھاتی تھی، پھر زیادہ تکلیف ہوتی، بہت سارا روتی تھی، سر میں بھی درد ہوتا تھا، جیسے جیسے آنسو گیٹ بتائے تھے آئمہ کو لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا دل نوچ رہا تھا۔ ہاں اسے نڈھال دیکھتا تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا وہ اتنی تکلیف میں تھی۔ بس میرے جہاں معاف کر دیجیے، معاف کر دے اپنی جان کو، ہم ابھی ہاسپٹل چلتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے پریشانی وہ دونوں سے ہاسپٹل میں تھے۔ ڈاکٹر کو جب اس کی طبیعت کے بارے میں بتایا تھا تو اس نے انہیں گائنیکالوجسٹ کے پاس بھیجا تھا، جو اس وقت ہیزل کا چیک اپ کرتی باہر آئی تھی۔ ہیزل کو جو محسوس ہو رہا تھا وہ سچ نکلا تھا۔ کانگریچولیشن مسٹر راؤ، یو آر گوئنگ ٹو بی فادر، بٹ یہ بہت کمزور ہے، آپ کو ان کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ مسکراتے بولتے عالم نے ڈاکٹر کی بات پر ہنسا تھا، پھر خوشی سے ہنستا چل کے اٹھتے وہ ہیزل کی جانب آتا، اس کی ویسٹ پر بازو حرکتوں سے اٹھا کر گما گیا۔ وہ سرخ ہوئی تھی ڈاکٹر کے سامنے اس دیوانے کی حرکت پر۔ ڈاکٹر نے چھپا حیران مسکراہٹ سے اس انوکھے شوہر کو دیکھا تھا۔ ہے میری جان، اللہ یہ سچ ہے، میرے دل پر سننا آپ نے، ہم مام ڈیڈ بننے والے ہیں۔ وہ خوشی سے کھلکھلایا تھا۔ ہیزل نے مسکراتے اس شخص کی دیوانگی کی محبت کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارا تھا۔ وہ نرمی سے اسے چیئر پر بیٹھے ڈاکٹر کی جانب آتا چیک سائن کرتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ یہ آپ کا انعام ہے ڈاکٹر، آپ نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ مسٹر راؤ، اس کی ضرورت نہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ وہ نرم سا مسکراتے انکار کر گئی۔ یہ بھائی کی طرف سے ایک بہن کا تحفہ ہے، رکھ لیں۔ وہ ڈاکٹر عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ ہیزل کو مزید عشق ہوا تھا اس سحر سے، تو وہ مسکراتی تھام گئی، پر چیک پر رقم لے کر ان کی آنکھیں پھڑ پڑی تھی۔ بھی یہ بہت زیادہ ہے مسٹر راؤ، پلیز۔ وہ چیک دیکھتے حق لائی تھی۔ بھائی کہیں مجھے ڈاکٹر عائشہ، وہ تحفہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اپنے بیٹے کا کسی اچھی جگہ علاج کروائے، اسے ایک اچھا انسان بنائے۔ وہ نرم تھا سے چہرے پر سجائے بولا تھا۔ عائشہ نے حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھا تھا جس نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ بس اتنا پتا تھا کہ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک تھا۔ سوشل میڈیا پر بھی وہ سیریس سے غائب تھا، شاید اسے مشہور ہونا کچھ خاص پسند نہیں تھا، پر ایک زمانہ سے جانتا تھا پیدا ہوتے اس کی بیٹی کے دل میں سراخ تھا۔ جلدی ہارٹ ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا تو وہ بس کچھ دنوں کا مہمان تھا، اور وہ ابھی بہت چھوٹا تھا، تو پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہ تھا۔ اس نے ہر جگہ کوشش کی تھی۔ وہ ایک سنگل پیرنٹ تھی، شوہر طلاق دے کر اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ آپ کیسے جانتے؟ وہ مشکل بولی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے، اب جلدی سے میرے بانجے کو ٹھیک کر کے میرے پاس لائیے، اور اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو یہ کارڈ رکھ لے، بس ایک کال کر دیجیے گا بھائی کو، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ عاجزی سے ہوتا سر ہم کرتا ہیزل کو لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ نم آنکھوں سے اس فرشتہ صرف انسان کو جاتا دیکھ کر رہ گئی، دل سے بے تحاشا دعائیں نکلی تھی۔ سلطان اٹھ جائے پلیز، آپ کو واپس نہیں جانا کیا؟ رات بھر سونا نہیں تھا۔ وہ آفس جاتے وقت اسے سو بہانے سوچتے تھے۔ سلطان پلیز اٹھ جائیے، 8 بج گئے۔ اور وہ اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑتی آپ کی بات جھنجھلائی تھی۔ سلطان ایک دم سے موٹا ہاتھ بھاگ اسے اپنے سینے پر گرا کے اچانک انہوں نے اس افطار پر اس کی چیخ نکلی تھی جسے وہ پھرتی سے کپڑے بدل کر بیڈ پر ڈالتا اپنے اندر جذب کر گیا۔ حرم کی آنکھیں پھڑ پڑی تھی، اس کا دہتا لمس محسوس کرتے جو پوری شدت سے اس کی سانسیں کھینچوں سے ہلکان کرنے کے در پہ ہوا تھا۔ حرم کا دل کسی سوکھے پتے کی من لرز رہا تھا۔ سانسوں کی تنگی پر وہ اس کی گردن میں نہن گاڑ گئی تھی جس پر وہ مزید جنونی ہوتا اس کی سانسوں کی مہک خود میں جذب کرنے لگا۔ وہ لبوں پر ہوتی جلن پر اس کے کندھوں پر مکے برسانے لگی تھی، تبھی اس پر رحم کھاتا اس کی سانسوں کو آزادی دیتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا اس کی مہک اپنی سانسوں میں بڑھنے لگا۔ سلطان میں جان نکال دی، وہ نم آنکھوں سے واقعہ نظر سے دیکھتے بولی تھی۔ کس نے کہا تھا اپنے سلطان کو صبح صبح بہکانے آئے؟ اس کے سیاہ نم بالوں کو مٹھی میں بڑھے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتا مدہوشی سے بولا تھا۔ وہ روحانسا ہوئی تھی، آپ کب نہیں بیگ دے سلطان؟ وہ کان سے ملی آنکھوں میں ہلکی لی بولی تھی، اور سلطان کو یہ بھی اپنی ملکہ کی ادا لگی تھی۔
جو اس وقت اپنی آنکھوں کہ ہم رنگ خوبصورت سے لباس میں بنا کسی مصنوعی آرائش کے بے تحاشا حسین لگ رہی تھی. تبھی وہ دیوانہ تو اس کی تھوڑی پار بولا کہ وہ جی جان سے لرزی تھی. آپ تو ہر دھوپ میں جان لیوا ہیں میری ملکہ. وہ اس کی دلکش روپ کو تکتا اس کے رخسار پر لب رکھ گیا.